بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 178 اور 179 پڑھیں گے۔ ان آیاتوں میں انسانی جان کی قدر و قیمت اور اس کے تحفظ کے لیے ضروری ہدایات اور اقدامات کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں ایک انسان، اس کی جان کس قدر قیمتی ہے، اس کا کس قدر احترام ہے، اور اگر کسی نے کسی جان کو ناجائز نقصان پہنچایا، اس کو مار دی، تو اس کی سزا کیا ہوگی، اور یہ سزا اس کو کون دے گی، کس طرح دے گی۔ یہ آج ہمارے جو بحث کے موضوعات ہوں گے۔ تو پہلے میں آیاتوں کا ترجمہ کروں گا ترتیب کے ساتھ، پھر ہم تفسیر اور تشریح کریں گے۔ غور فرمائیے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر سمجھانے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، کتب فرض کیا گیا ہے تم پر، القصاص بدلہ، قصاص، فی القتلى مقتولوں میں، جو مقتول کا بدلہ ہے ایک قاتل سے، یہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس مقتول کا بدلہ وہ لے لے۔ الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، اور غلام غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے میں، یعنی کامل مساوات، مساوات، عدل۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، مقتولوں کی طرف سے، مقتول کے جو ورثہ ہے ان کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو مطالبہ کرنا چاہیے دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان، اور ادا بھی کرنا چاہیے اس کو نیکی کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم، یہ کمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور ایک مہربانی۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پھر جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے ایمان والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، کہ ایک مقتول کا قاتل اس سے بدلہ لیا جائے، اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے، اس میں زندگی ہے معاشرے کے لیے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، آئندہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے۔ یہ تو آیات ترجمے کے ساتھ۔ مقاصد الشریعہ، اللہ نے جو ہمیں دین دیا انسانوں کو، بہت سارے اس کے مقاصد، کچھ مقاصد پر آج ہم بات کر لیں گے، اور وہ معاشرتی ان قسم کے ہوئیں گے۔ اس دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو تحفظ عطا فرماتا۔ اللہ نے یہ دین ہمیں کیوں دیا؟ تاکہ انسانوں کی جان، انسانوں کا مال، انسانوں کا آل اولاد نسل، یہ محفوظ ہو جائے، ایک ایسا نظام، ایک ایسا معاشرہ بن جائے تاکہ ہر شخص اس کی جان محفوظ ہو، کوئی جرأت نہ کر سکے ایک انسان کو نقصان پہنچانے کا۔ قانون کے تحت ٹھیک، ناحق کوئی انسان کسی کو مار نہ سکے، سوچ بھی نہیں سکے، اور اس کی جس طرح جان محفوظ، اس طرح اس مال محفوظ ہو جائے، اور اسی طرح اس کا دین محفوظ ہو جائے، اس کی عزت آبرو محفوظ ہو جائے، اور اس کا نسل محفوظ ہو جائے۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہے؟ اسلامی معاشروں میں مغرب کی بات نہیں کرتا ہوں، شاید ادھر ہو، مجھے معلوم نہیں ہے، شاید یورپ میں لوگوں کی جان کو حفاظت ہو،
शायद वहां उनको प्रोटेक्शन दिया गया हो। हमारे यहां तो बहुत कम है ना, हर आदमी खौफजदा है, कोई मुझे अगवा नहीं करे, कोई मुझे मारे नहीं, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, माल का क्या होगा, दीन इज्जत का क्या होगा, आबरू का क्या होगा। तो गोया कि हमने शरीयत का मकसद समझा नहीं, हम तो नमाजों में लगे, चोर भी नमाज पढ़ रहा है, कातिल भी नमाज पढ़ रहा है, गुंडा भी नमाज पढ़ रहा है, सारे बेचारे लगे हुए। आज जुमरों में हम लोग लगे हुए, ऐसा नहीं कि नमाज फर्ज नहीं है, तो नमाज की तरह तो ये भी तो फर्ज। अच्छा, एक और चीज, जो इस्लाम जो शरीयत है ना, उसका मकसद वो है आजादी, ताकि कोई इंसान किसी इंसान का गुलाम नहीं बने, कोई इंसान का सर मखलूक के आगे नहीं झुके, कोई इंसान मखलूक से खौफजदा ना हो। दूसरे अल्फाज में, कोई इंसान किसी का गुलाम ना हो। हर शख्स फिक्री हवाले से, अकीदे के हवाले से, हर हवाले से आजाद हो। क्या हम आजाद? हम आजादी के साथ बोल सकते? मगरब का मुझे मालूम नहीं है कि वहां लोग आजादी से बोलते या नहीं बोलते, वो अपनी इजहार राय में आजाद है या नहीं। लेकिन हमारे यहां जो इस्लामी माशरे है, जो मुसलमान माशरे, वहां हमने तो सुना है, अगर किसी ने आजादी के साथ बात की तो उसकी जबान को भी काटा गया, और हमने कभी सुना था कि उनको टुकड़े टुकड़े कर दी, उसका लाश भी नहीं मिला फिर, इसलिए कि उसने जो अपनी राय उसको उसने जाहिर की। शायद किसी को बुरा लगा हो, किसी को बुरा लगा हो, लेकिन इस्लाम जो है वो आजादी अता फरमाता है। और इसी तरह इस्लाम जो शरीयत है, उसका एक मकसद है अदल व एहसान, ऐसा मुआशरा कायम करना जिसमें बेलाग मुसावत अदल हो, किसी के साथ बेइंसाफी न हो, किसी के साथ जुल्म न हो। छोटा है, बड़ा है, कमजोर है, ताकतवर है, काला है, गोरा है, किसी भी कौम के साथ उसका ताल्लुक, वो कोई भी है, भले वो रियासत का जो है ना सरबरा क्यों ना हो, वो इस्लाम का खलीफा क्यों ना हो, और दूसरा जो है वो बिल्कुल एक गुलाम क्यों ना हो, लेकिन जो मकासद शरीयत है उसमें है कि उसको उसके साथ अदल हो। और अदल के साथ साथ एक और चीज जो बिल्कुल दुनिया से लाबलद है, वो एहसान। मेरा हक बनता है 100 रुपए, लेकिन 100 रुपए में मेरी जरूरत पूरी नहीं होती, आपने मुझे 100 रुपए देना है, मेरा हक 100 है, लेकिन इस्लाम आप कहते इसके साथ एहसान करो ताकि उसकी जरूरत पूरी हो जाए। भले इस लेबर का हक तुम पर 20,000 है, लेकिन 20,000 से उस बेचारे का गुजारा नहीं हो रहा। अदल तो आपने 20,000 उसको दे दिया, अदल तो हो गया, लेकिन आप अब इसके साथ एहसान करो। तो जब एक चीज उसमें तहफुज हुआ, सबसे पहले तहफुज, जब जान महफूज नहीं है, बच्चे महफूज नहीं है, औलाद महफूज नहीं है, तो उस माशरे में कोई रहेगा? माशरे से तो लोग भागेंगे, फिर लोग तो ऐसी जगह जाएंगे जहां तहफुज उसको हासिल, फिर तो लोग वहां जाएंगे। हर आदमी सबसे पहले वो जान की हिफाजत चाहती। मालदार आदमी अगर उसका माल इस माशरे में महफूज नहीं, इस्लामी माशरे में, वो तो गैर मुस्लिम माशरे में फिर जाएगा, फिर अपना माल उधर लगाएगा, सरमाकारी उधर करेगा। अगर मैं इधर क्वालिफाइड आदमी हूं, मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा, अदल नहीं होगा, मेरी सलाहियतों का अजर मुझे नहीं मिलेगा, मैं तो इधर से जाऊंगा, फिर मैं तो उधर जाऊंगा जहां मेरे साथ इंसाफ होएगा। हमारे माशरों से लोग क्यों जा रहे, क्यों हिजरत कर रहे? वहां से कोई नहीं आ रहा है। मगरिब से मेरा ख्याल बहुत कम लोग आ रहे हैं ना, जर्मनी से, फ्रांस से, दूसरे तीसरे, जापान से वगैरह, बहुत कम लोग। और हमारे लोग क्यों जा रहे हैं? जान महफूज नहीं है, बच्चे महफूज नहीं है। ऐसा नहीं कि नमाज इधर नहीं पड़ी, 4 लाख अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में मस्जिद है, 4 लाख मस्जिदें, बहुत मदरसे, खानकाए, दीनदारी है, लाखों लोग तबलीग कर रहे हैं, अच्छी बात है। और औराद है, वजीफे है, तस्बीहात है, लेकिन जान महफूज नहीं, जान महफूज नहीं है, माल महफूज नहीं, इज्जत महफूज नहीं, आबरू महफूज नहीं है, दीन महफूज नहीं है। आजादी के लिए लोग जो है ना परेशान, अदल नहीं है।
احسان نہیں ہے. تو اللہ پاک اس آیات ان دو آیاتوں میں جان کی حفاظت کی، لیکن انسان بڑا محترم ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اس بات کو سنے، فرمایا کہ لقد کرمنا بنی آدم. سنا نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اے انسانوں، اللہ نے انسان کو بہت عزت دیا ہے. اس کی عزت کو خاک میں مت ملا دو، اس کو بے عزت مت کر لو، اس کو ذلیل مت کرو، اس کو خوفزدہ نہیں کرو، اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ. جس کو اللہ نے عزت دیا ہے، تم کون ہوتے اس کو بے عزت کرنے والا؟ اللہ نے اس کو تکریم دیا، اللہ نے اس کو زمین میں خلیفہ بنایا، اللہ نے نبوت انسانوں کو دی، رسالت انسانوں کو دی، اپنا کلام انسانوں پر نازل فرمایا نا، ایسے نا. تو پھر اس کی ایک عزت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت 32 میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے بھی ایک انسان کو ناحق مارا، ناحق، یعنی اگر عدالتوں کے ذریعے سے اس کو سزا ملتی تو اچھی بات ہے، قانون کے دائرے میں. برحق، ناحق کسی نے بھی اگر کسی کو مارا، چاہے وہ طاقتور ہے جو بھی ہے، اگر کسی نے ایک انسان کو ناحق مارا، اس نے فساد نہیں مچایا تھا، قانون کو نہیں توڑا تھا، آئین سے نہیں نکلا تھا، کسی انسان کو نہیں مارا تھا، ایک ظالم نہیں تھا، ایک ڈاکو نہیں تھا، اس کو کسی نے مار دیا، گویا کہ پھر اس نے سارے انسانوں کو مار دیا، سارے انسانوں، کیونکہ سارے انسان پھر خوفزدہ ہو جائیں گے کہ آج اس کے ساتھ ہوا، کل میرے ساتھ ہوا. آج ایک جتھے نے بدماشی سے ایک انسان کو مارا، کل وہ جتھا دوسرے کو مارے گا، پھر وہ جتھا تیسرے کو مارے گا. تو سارے انسانوں میں خوف پیدا ہوگا، اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں گے، پھر معاشرے کو چھوڑ جائیں گے، پھر اس معاشرے کو بدماشوں کے حوالے کریں گے، قاتلوں کے حوالے کریں گے کہ تم جانو، تمہارا معاشرہ جانے. ہم نکل گئے ادھر سے، ہم کو جان عزیز ہے، مال عزیز. تو گویا اس نے سارے انسانوں کو مار دیا. ومن احیاھا، اور جس نے ایک جان کو بچایا، ایک جان کو، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ سارے انسانوں کو اس نے زندہ کر دیا. یعنی اگر معاشرے میں تم نے قاتل کو پکڑ لیا، یا ایک آدمی قتل کے اس میں لگا ہوا، آپ نے اس کو روک دیا، ایک انسان کو بچایا، تو سارے انسان پھر وہ تحفظ محسوس کریں گے معاشرے میں، پھر وہ معاشرے کو چھوڑیں گے نہیں. یار یہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہے، غریب ہے، جو بھی ہے، لیکن جان تو محفوظ ہے، عزت تو محفوظ ہے، بچے تو محفوظ ہے. کسی کو تو ضرورت نہیں کہ میرے بچے کو اغوا کرے، کسی جتھے کو تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ میرے مال کو ہڑپ کرے، مجھے بے عزت کرے. ایسے معاشرے سے پھر کوئی جائے گا؟ نہیں جائے گا. وہ ہم نے پتہ نہیں اسلام کو، اگر اس طرح ہم لوگ اسلام پر عمل کرتے تو آج اسلامی معاشرے یوں ترقی یافتہ ہوتے تھے. اور ادھر کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے کیا کیا، قاتلوں کو جو نا ہمیشہ فیور کیا. ہم قاتلوں کے ساتھ ہے، آج بھی پوری قوم قاتلوں کے ساتھ ہے، اور اپنے اپنے قوم کے قاتلوں پر، اپنے اپنے جتھے کے قاتلوں پر فخر کرتے. ہم انہی کو آگے بیچتے، انہی کو وہ کر، جو انہی کو سپورٹ کرتے، انہی کی تصویریں ہم نے لگائی ہے. ہمارا معاشرہ تو اس سمت میں جا رہا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مت کرو کسی انسان کو ناحق قتل مت کرو. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اگر تم نے ناحق کسی کو قتل کیا ظلم کے ساتھ، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے وارثوں کو اختیار دیتا ہے، طاقت دیتا ہے کہ وہ پھر اس قاتل کو کٹہرے میں کھڑا کر دے، اس سے قصاص لے لے. اور پورا اسلامی معاشرہ پھر وہ مقتول کے ساتھ ہوئے گا، مظلوم کے ساتھ ہوئے گا. اسلامی معاشرے کی بات کرتا ہوں، ہم لوگ تو قاتل کے ساتھ، اس لیے قاتل ہمارا بھائی ہے نا. قاتل کا کیس اس لیے میں لڑ رہا ہوں کہ میرا بھائی ہے، قاتل کا کیس اس لیے لڑ رہا ہوں کہ میرے قوم سے اس کا تعلق ہے، میرا اس کے ساتھ مفاد ہے. بہت بڑا فیس اس نے مجھے دیا ہے، 1 کروڑ روپے قاتل نے مجھے فیس دیا ہے،
تو اس کو میں بری نہیں کروں گا, میں تو اس کو بری کروں گا. اور اس نے میرے منہ میں جو ہے نا کروڑوں روپے کا رشوت ڈالا ہوا, تو میں تو قاتل کے لیے FIR اس کے مرضی سے جو ہے نا کٹواؤں گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں, مقتول کے ساتھ, مظلوم کے ساتھ تم کڑے ہو. فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. پھر قتل میں جو ہے نا یعنی قصاص میں بھی زیادتی نہیں کرو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مددگار کس کا ہے؟ مقتول کا ہے, مظلوم کا. اللہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ مقتول کے ساتھ, جو ناجائز قتل ہوا ہو, مظلوم. اور ہم کس کے ساتھ کھڑے؟ قاتل کے ساتھ. ہمارا رب وہ مقتول کے ساتھ ہے, اس کے فیور میں, اس کے فیور, اور اس کے ماننے والے وہ قاتل کے ساتھ. پھر بھی شرم ان کو نہیں آتی, بولتے ہم لوگ جو ہے نا اللہ کی جماعت, ہم حزب اللہ ہے. شرم کا مقام. یعنی اللہ مقتول کے ساتھ, اللہ مظلوم کے ساتھ, اللہ کے سارے نبی مظلوموں کے ساتھ, اللہ کی جماعت مظلوم کے ساتھ, اور ہم لوگ ہم قاتل کے ساتھ. پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے معاشرے اس پر اللہ کی رحمت ہوگی یا لعنت؟ لعنت ہوگی نا. اپنے بچوں کو اللہ کے رحم میں ہم لے جا رہے یا لعنت میں لے جا رہے؟ تو فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم القصاص, ایمان والو تم پر قصاص فرض ہے. اس لیے کہ ایک ظالم جتے نے ایک کمزور کو مار دیا, تو وہ کمزور آدمی تو اس کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتا, وہ اسے قصاص لے سکتے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی مل کر اس کو جو ہے نا تم نے کیفر کردار تک پہنچانا. ہو سکتا ہے وہ جو قاتل ہے وہ بڑا زوراور ہو, بڑا مالدار ہو, اس کے پاس پیسہ ہے, بڑے بڑے وکیل, وہ عدالتوں کو خریدے, وہ سسٹم کو خریدے, اور پولیس کو وہ خریدے, وہ گواہوں کو خریدے, اور مقتولوں پر پریشر وہ ڈالے, ریاست کو اپنا حامی بنائے, حکومت کو اپنا حامی بنائے, وہ بڑا ایک سیاسی عہدیدار ہو, قوم کا ایک بڑا آدمی ہو, کچھ بھی کر سکتا ہے. اب وہ ایک آدمی وہ پہلے سے اس بیچارہ مر گیا, اب اس کے وارث کتنے کمزور ہوئیں گے؟ تو ان وارثوں کو بھی فیور کون کرے گا؟ یہ مسلمانوں پر فرض ہے, جس طرح روزہ فرض ہے نا, فرض ہے نا, اس لیے روزہ ہم لوگ الحمدللہ, نماز فرض ہے ماشاءاللہ, حج فرض ہے 10 اسی طرح تو یہ بھی تو فرض ہے. اس فرض میں کیوں پھر ہم لوگ دلچسپی نہیں لیتے؟ اس لیے ہم لوگوں کو بتایا نہیں گیا ہے. اگر ہمارے علماء کرام یہ بھی ہم کو بتاتے, جس طرح وہ نماز کو بہت ہمیں سمجھایا تھا, آنکھ استنجا کے طریقے بھی انہوں نے ہمیں جو ہے نا بہت ہنرمندی کے ساتھ ہمیں سمجھایا کہ ہم استنجا میں بھی کوئی غلطی نہیں کریں, ہے نا. کاش کہ ہمیں یہ بھی وہ بتاتے تھے, کاش کہ بھی بتاتے تھے کہ ایک جان کو اللہ تعالیٰ جو تحفظ دیتے, ایک قاتل کو جو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچاتے, وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے. آج ہماری عدالتوں کو کس قدر اسٹرانگ ہونا چاہیے, ہمارا نظام کس قدر طاقتور ہونا چاہیے کہ قاتل سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس اسلامی معاشرے سے میں بچ جاؤں. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. قتل کرنے سے پہلے 1000 بار وہ سوچتا تھا. ادھر تو قتل کے اسباب ہم لوگ ان کو فراہم کر رہے, غیر ممنوع اسلحہ کون دے رہا ہے لوگوں کو؟ غیر ممنوع اسلحہ, اس کا نام کیا ہے؟ غیر ممنوع اسلحہ. ادھر غیر ممنوع اسلحہ کو لائسنس دے کر کون دے رہا ہے لوگوں کو؟ اور وہ جو غیر ممنوع اسلحہ والے, انہوں نے کتنے قتل کیے, معاشرے کو کس قدر انہوں نے ڈرایا ہے, خوف میں رکھا. جس جگہ سے گزرتے اللہ کے لیے وہ ڈرتے نہیں ہے. ہمارے بچے خوفزدہ نہیں ہے, ہمیں غصہ نہیں آتا ہے, تو یہ معاشرہ پھر ٹھیک ہوئے گا؟ لمبی دعاؤں سے ٹھیک ہوئے گا؟ لمبی تم قاتلوں کو ایک دفعہ جو ہے نا پکڑو. قتل کے جو اسباب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی اسلحہ میری امت پر لے رایا, میری امت پر, کہ اس کو میں ڈراؤں خوفزدہ کروں, اس پر جنت کی خوشبو حرام, جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے. جو میری امت کو ڈرائے گا
اچھا جو ڈرانے والے اس کے پیچھے پوری قوم نہیں ہے کڑی, اس کے پیچھے زندہ باد کے نعرے ہم نہیں لگا رہے, قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ. وہ کون لوگ, اسلحہ بردار لوگ ہیں نا. ان اسلحہ برداروں کو پارلیمنٹ میں کون پہنچا رہا ہے؟ ہم نہیں پہنچا رہے ان کو. یہی ہے نا لوگ, بڑے بڑے عہدوں پر کون ہے؟ یہی اسلحہ بردار لوگ. 10 گاڑی آگے 10 گاڑی پیچھے, ہر ڈالے میں 20 کلاشنکوف والے نہیں ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ سب اس کو فیور نہیں کر رہے. قوم, حکومت, ریاست, ادارے وغیرہ وغیرہ. یہ تو غلط ہے. آدمی مقتول کو فیور کرے. یہی جو بڑے بڑے قاتل ہمارے لیے مسجدیں نہیں بناتے, یہی جو اسلحہ بردار لوگ ہمارے مدرسوں میں چندے نہیں دیتے, ہماری خانقاہیں نہیں چلاتے, یہی ہمارے جو ہے نا دینی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں شامل نہیں ہوتے. تو ہم سب ہے, ہم سب. جس طرح ہم نے دیکھے روزے کو جب فرض قرار دیا تو سب نے الحمدللہ اس مسئلے کو سمجھے, اور جو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر ایک دلچسپی لیتے. اسی طرح نمازوں میں کاش کہ ادھر بھی ہم لوگ جو ہے نا چھوٹے سے لے کر بڑے تک, دیکھیں ہم سب, صرف ہمارا ملک نہیں, آپ مطلب جدھر جدھر آپ کو جو تیسری دنیا اس کو کہتے, تیسری دنیا, غریب دنیا, ادھر یہی مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں کی جان کو جو ہے نا تحفظ نہیں. اب جتے ہیں بڑے بڑے جتے, آپ نے تو اس کو ایک اسلحہ دیا, اگر اس کو اس نے غلط استعمال کیا پھر آپ اس کو چیک تو نہیں کر سکتے. کون اس کو چیک کرے گا؟ اگر اس اسلحے سے اس نے لوگوں کو ڈرایا پھر تو یہ فرض ہے مسلمانوں پر. اے ایمان والو, تم پر قصاص فرض ہے کہ تم سے قاتل بچ نہیں جائے, قاتل تم سے بچ نہیں جائے. ادھر بچنے کا کیا ہے, ادھر قاتل کے پیچھے ہم کھڑے ہیں. قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہے, اس لیے کہ آپ تو میرے قوم کا آدمی ہو, میرے قوم کا تم آدمی ہو, میرے علاقے کا تم آدمی, میرے نسل کا تم آبادی, میرے فرقے کا تم آدمی, میرے پارٹی کا تم آدمی ہو. اور یہ پھر بیلاگ انصاف کے ساتھ, مساوات کے ساتھ, الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. پھر فرق نہیں کرنا ہے کہ وہ جو قاتل ہے وہ تو بہت امیر ہے, مقتول غریب ہے, تو ہم قاتل کو نہیں ماریں گے. قاتل اصل ہے, اصل زادہ ہے, اور جو مقتول ہے وہ کمین ہے. قاتل سفید ہے اور مقتول کالا ہے. قاتل مرد ہے, مقتول عورت ہے, اس لیے ہم اس کو نہیں ماریں گے. اور قاتل جو ہے آزاد ہے, مقتول غلام ہے, اس لیے ہم اس کو نہیں ماریں گے. بیلاگ انصاف ہوئے گا. جس نے بھی قتل کیا کسی کو, وہ زید ہے بکر, اس کو ہم نہیں دیکھنا. اب آتے ہم قصاص کی طرف. خیر قصاص بعد میں. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. ایک اور بات, قاتل تو پکڑا گیا, قاتل اب وہ شکنجے میں آ گیا. اب جو وارث ہے, وارث یعنی زید کے باپ کو کسی نے قتل کیا, زید کے باپ کو. اب زید کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, اس کی ماں ہے وغیرہ وغیرہ, پورا کنبہ. قاتل تو پکڑا گیا. اب یہ زید ابھی چاہتا ہے کہ اس مقتول کو میں دیت لے کر معاف کروں, اس پر بڑا جرمانہ میں رکھوں تاکہ میرا گھر جو ہے نا آگے چلے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو حق ہے ورثہ کو, اگرچہ اس نے جرم کیا, اس نے یعنی رٹ کو چیلنج کیا, مسلمانوں کا جو رٹ ہے اس کو چیلنج کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی وارثوں کو ایک حق دیا, وارثوں کو ایک حق دیا. اور فرمایا نا, کیا فرمایا؟ من اخیہ. ہو سکتا ہے قاتل نے غصے میں آ کر کسی کو قتل کیا, غصے میں آ کر, اس کا دل ایسا نہیں تھا, غصے میں آیا, اشتعال میں آیا, اس کو غصہ آیا, یا اس کو غلط انفارمیشن ملا تھا, غلط انفارمیشن پر اس نے کسی کو مارا.
کبھی کبھی عدالتوں کو بھی غلط انفارمیشن ملتی ہے، غلط گواہ، غلط ایویڈنس ادھر جاتے ہیں، جج بیچارہ جو ہے نا اس کو دیتا ہے. کبھی کبھی اداروں کو جو ہے نا انفارمیشن صحیح نہیں ملتا ہے نا، وہ اس غلط انفارمیشن کی وجہ سے کو وہ کرتے. کبھی کبھی پولیس کو انفارمیشن صحیح نہیں ملتا، لوگ غلط بیانی کرتے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو اس نے بالکل قتل تو کیا، لیکن اس وقت یہ اشتعال میں تھا، اس وقت اس غصے میں تھا، اور یہ اس وقت پورا خبر نہیں تھا، اس کو انفارمیشن نہیں تھی. اب وہ معافی مانگ رہا ہے، وہ توبہ گار ہے، آئندہ ایسا نہیں کرے گا. یہ پیشاور قاتل نہیں ہے، یہ پیشاور بدماش نہیں ہے، یہ پیشاور غنڈہ نہیں ہے نا. اب یہ راستے پر آ رہا ہے، تو اب اس کے ورثاء کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا کہ ٹھیک ہے پھر تمہارا بھائی ہے، دشمن نہیں ہے. اس وقت تو ضرور دشمن تھا، لیکن کب تک ہم دشمنی کریں گے؟ ہمارے ہاں تو بھائی ایک آدمی جب قتل ہو جائے نا پھر 100 سال دشمنی ہم پالتے، 100 سال. پھر اسی قتل کے حوالے سے 20 قتل اور ہوتے نہیں ہوتے، پھر وہ بار بار آتے کہ ہم کو معاف کرے، جرمانہ رکھ، نہیں ہم تمہارا 20 آدمیوں کو ماریں گے، تمہارا ہم نسل کو ختم کریں گے. پھر یہ دشمنیاں در دشمنیاں، یہ بھی اسلام نہیں چاہتا. اسلام جو ہے نا وہ مسلمانوں کو لڑاتا نہیں ہے، ان کو شیر کر بناتا، ان کو بائی بائی بناتا. یعنی قاتل اور مقتول کو بھی اسلام بائی قرار دیتا، من اخیہ. جرمانے کے لیے تیار ہے، اگر وہ جرمانہ دیتا ہے نا تو پھر مطالبہ بھی، وہ جو مقتول والے ہیں نا وہ مطالبہ اتنا کرے جو اس کو وہ اٹھا سکے. ایک غریب آدمی تھا، وہ تیش میں آیا، اس کو انفارمیشن غلط ملا تھا، اس نے اس کو قتل کیا. اب پشیمان ہوگی کہ بھائی میں تیار ہوں. اب اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خاندان ہے، دوسرا ہے، اگر یہ پھانسی پر چڑھے گا وہ پورا گرانا، ادھر بھی مسئلہ ہے نا، اور معلوم پیشاور وہ بھی نہیں ہے. تو اب یہ اس سے ڈیمانڈ کرتے کہ بھائی اتنا ہمیں اس قدر دیت دے دو، تاوان جرمانہ، ہم آپ کو معاف کریں، لیکن وہ جرمانہ معروف طریقے سے ہونا چاہیے. اگر وہ بولیں گے 1 کروڑ روپے دے دو اور اس کے پاس 1 کروڑ نہیں ہو، پھر پورے قوم کے ساتھ نہیں ہو، پھر ریاست کے پاس بھی نہ ہو، پھر بڑا مسئلہ بنے گا نا. تو یہ تاوان جو ہے یہ معروف طریقے سے ہونی چاہیے، اور اس معروف طریقے کو اصل میں یہ ریاست کی ذمہ داری، یہ حکومتوں کی ذمہ داری، یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو وہ طے کرے. اگر وہ نہیں کر سکے تو عام جو دستور میں معاشرے اس کو طے کر لے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. ہاں جب آپ پر رکھ لیا گیا، تم نے مانا کہ میں 50 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، میں 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، اس نے تم کو معاف کیا، جا کر اسٹامپ بھی لکھ لیا، عدالت میں بھی جمع ہوگی، تم آزاد ہو گئے، ابھی پیسہ نہیں دیتے، یہ پھر سے کام لیتے، مزید اس کو آنکھیں دکھاتے، مزید آنکھیں دکھاتے. اگر تم نے مطالبہ کیا پھر تم کو بھی ماروں گا. یہ غلط بات، یہ تو اور دشمنی کو پالنے والی بات. اس نے معروف طریقے سے مطالبہ کیا، آپ کو احسان کے ساتھ اس کو دے دے. یار اس کے باپ کو میں نے مارا، اس کے بچوں کو میں نے یتیم کیا، اس کی بیوی کو میں نے بیوہ بنایا، اس کے باپ کے کندھے کو میں نے توڑا، اس کی ماں کو میں نے رلایا، پورے خاندان کو میں نے ڈسٹرب کیا. یار کیوں اس کے ساتھ میں احسان نہیں کروں؟ میں ابھی آدھا اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، آدھا ان کے بچوں کو کھلاؤں گا. جو بھی کماؤں گا، جو میں نے کمایا، پھیلا نوالا ان کے بچوں کے منہ میں جائے گا، پھر میرے بچوں کے منہ میں جائے گا. یہ ہے اسلام نا. جب ایسا کریں گے تو دوستی بن جائے گی. لیکن ہم لوگ سب دشمنیوں کو پالتے ایک دوسرے کے خلاف. ایک ایسا معاشرہ ہم نے بنایا ہے، نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، غنڈہ گردی ہے، ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ہیں، تکبر کے ہم شکار ہیں. ہر آدمی دوسرے کے خون کا جو ہے نا دشمن ہے، جان کا دشمن ہے. یہ غلط ہے. اور ادھر مسجد میں ایک صف ہم کھڑے، بیت اللہ شریف میں ایک بیت گھر کے اطراف میں ہم طواف کرتے، ادھر پھر ہماری حالت. ذالک تخفیف من ربکم. اصل میں تو قاتل کو کبھی بچنا نہیں چاہیے کیونکہ اس نے جان کو مارا ہے، لیکن اللہ نے یہ تخفیف کیوں کیا؟ قاتل راہ راست پر آ گیا،
توبے کی طرف آ گیا, جرمانے کی طرف آ گیا, اور اس نے اشتعال میں آ کر قتل کیا تھا, اس کو انفارمیشن صحیح نہیں ملی تھی وغیرہ وغیرہ. اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, انہوں نے اس کو دیکھا کہ یار ایک طرف سے تو نقصان ہوا, اب دوسری طرف سے تو نقصان نہیں ہو جائے. وہ پیشہ ور قاتل نہیں ہے, پیشہ ور بدماش نہیں ہے, وہ اغواکار نہیں ہے, وہ غنڈہ نہیں ہے. تو یہ ہے تخفیف, تخفیف یہ اللہ کی جانب سے, اور یہ رحمت ہے, ورنہ ایک قاتل کو بچنا نہیں چاہیے تھا. لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اگر اس رحمت سے ہم فائدہ اٹھائے نا. لیکن ہمارے ہاں جب ایسا ہوا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اس کے بعد اگر پھر یہ بدماشیوں کو پالا, اس نے جرمانہ, اس نے جو ہے نا معروف طریقے سے جرمانہ رکھا, معروف طریقے سے, دوسرے نے احسان کے طریقے سے ادا کیا, یہ تو ٹھیک. اگر کسی نے بوجھ بھی بتا ڈالا اور دینے والے نے بھی جو ہے نا تجاوز کیا, بے انصافی انہوں نے کی, قاتل نے اور ایک آدمی کو مارا, اور مقتول والوں نے اس کے جا کر 10 آدمیوں کو مارا. قاتل زید تھا, مقتول نے جا کر زید کے بیٹے کو مارا. قاتل بکر تھا, مقتول نے جا کر بکر کے بھائیوں کو مارا. ادھر تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, ادھر ایسے ہی ہوتا ہے. قصور باپ نے کیا ہے, جیل میں بیٹھا ہے سڑ رہا ہے. قصور بیٹے نے کیا ہے, جیل میں باپ اس کا پڑا ہوا. ادھر تو یہ صورتحال. تو اللہ نے فرمایا زیادتی نہیں کرنا, کوئی فریق دوسرے پر زیادتی نہیں کرے گا. اس لیے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر کسی کا تم نے پیچھا کرنا ہے, کسی پر تم نے سختی کرنا ہے, اس سے تم نے بدلہ لینا ہے, تو موافق بدلہ انصاف کے ساتھ. اگر اس نے تم کو 1 روپے کا نقصان پہنچا تو تم نے 1 روپے سے آگے تجاوز نہیں کرنا. اس نے 1 آدمی کو مارا, 1 آدمی مارنا, ایسا نہیں کرنا کہ اس کے پھر 2 کو تم مارو, یا 1 کو مارو 2 کو زخمی کرو, یہ نہیں کرنا ہے. کیونکہ یہ سورہ نحل کی آیات 126 اور سورہ بقرہ کی آیات 194 میں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, جس قدر اس نے تم کو نقصان پہنچایا اسی قدر تم نے اس کو نقصان پہنچانا, اس سے بڑھ کر نہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, ایسا نہ ہو کہ اس دشمنی میں تم حد سے گزر جاؤ اور انصاف کو فراموش کرو. اس نے میرے بیٹے کو مارا, شیر بیٹے کو, پورے خاندان کو اس کا میں مار دوں گا. ہاں کلاشن کو تو ویسے بہت ہے ادھر نا, ٹکے سیر پر ملتے, اور غیر مسلم جا کر اس کے گھر سے جو بھی نکلتا تھا میں نے اس کو مار دیا. دشمنی میں آپے سے ہم گزر جاتے. اور قتل کیا 1 آدمی نے, ہم ایف آئی آر جا کر 20 آدمیوں کو کٹواتے نہیں کٹواتے, اس کو بھی شامل کرتے, اس کو بھی شامل کرتے, اس کو بھی شامل کرتے. عدالت کے لیے بھی پریشانی, پولیس والوں کے لیے بھی پریشانی, ریاست کے لیے بھی پریشانی, حکومت کے لیے بھی پریشانی, خود اس کے لیے بھی پریشانی. ہے مسلمان ہم لوگ, لیکن ہم ناجائز کرتے. تو اس دشمنی میں عدل کو نہیں چھوڑنا. اعدلوا هو اقرب للتقوى, اگر تو واقعی مسلمان ہو تو انصاف کا جو علم ہے اس کو ہاتھ سے گرنے مت کسی بھی شکل میں. حالانکہ غصے کا وقت ہے جب آپ آتے ہو, آپ کو پتہ چلا کہ میرے ایک بیٹا اتنا سال اس کو ظالم نے مار دیا, میں والا کر اس کے خاندان کو چھوڑ. غصہ آتا ہے انسان کو, لیکن یہ غصہ تم کو جو ہے نا درندہ نہیں بنائے, تم کو ظالم نہیں بنائے, انصاف سے تم کو اٹھائے نہیں, ورنہ پھر عذاب علیم ہے, ورنہ پھر عذاب علیم. فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ, جس نے انصاف کا راستہ چھوڑ دیا, جو ظلم کے راستے پر چلا, اس کے لیے عذاب علیم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, کوشش کرو قاتل بچ نہیں جائے تم سے. کیوں قاتل اگر بچ گیا وہ شیر بن جاتے, پھر آج 1 کو مارا پھر وہ 10 کو مارے گا, پھر وہ بدماش بنے گا, پھر لوگوں کو ڈرائے گا.
ہمارے ہاں ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، ہمسائے میں، ہمسائے تو سارے لوگ گئے، گاؤں والے اس بیچارے اس کو معاف کر دی کہ بھائی تم سارے ہمسائے آئے ہو، بڑے بڑے بزرگ اچھے لوگ. اچھا وہ جو قاتل تھا وہ بدماش ہو گیا. اچھا بھی گاؤں کو ڈرا رہے اور اسلحہ ہے اس کے ساتھ، اور ہر ایک کو بھی وہ ڈرا رہے. یہ کیا ہوا بھائی؟ پھر اس نے جا کر دوسرے کو مار دی، دوسرے کو جا کر مار دی. اور ابھی وہ بھاگ گیا، پتہ نہیں کدھر بھاگ گیا. ادھر ہی سے جو ہے نا جو مقتول ہے ان کو وہاں سے دھمکیاں بیچتے، اگر ہمارے یہ ہوا تو تم اور کو بھی میں قتل کر دوں گا. اور عجیب ہے، ہمارے آپ نے دیکھا جو قتل کرتے پھر قاتلوں کے ساتھ درجن درجن مولوی لوگ، بزرگ لوگ مقتول کے پاس اس کو ایسا تنگ کرتے، ایسا اس کو تنگ کرتے کہ وہ بس اس کو مفت معاف کرے. الگ آپ کو معلوم، کیونکہ وہ قاتل تو بڑے پیشور لوگ ہوتے، ان کو پھر بزرگوں کا لسٹ بھی معلوم ہے کہ فلان فلان بزرگ جو ہے نا پھر بڑا ایکسپرٹ. وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ جا کر پھر وہ جو بزرگ ہے بڑے مولوی ایسے ماحول میں جا کر نا پھر حدیثیں پڑھتے، قرآن کی آیتیں پڑھتے. پھر وہ جو بیچارے مقتول لوگ ہیں نا وہ عجیب ہے نا، وہ ابھی تک اس کا جنازہ پڑھے پھر ادھر جاتے. یہ قاتل لوگ بڑے فنکار لوگ ہیں. اچھا پھر کچھ دمبے بھی لے جاتے ادھر کہ بھائی یہ جو یہ 30 یہ دمبے بھی ذبح کرو، اور ادھر جو ہے نا اس کا فاتحہ پر بھی جاتے، قبرستان پر بھی جاتے. پھر ادھر سے ایک حاجی کو پکڑا ہے، ادھر سے ایک پیر کو پکڑا ہے، میرے طرح مولوی کو پکڑا ہے، بڑے لوگ یہ پھر ایکسپرٹ لوگ ہیں، وہ ادھر جاتے ہیں نا پھر وہ زبردستی سے معاف کرواتے. اسی لیے تو ادھر دیکھے قاتلوں کا جو ہے نا وہ لائن لگا ہوا ہے. اچھا ایک اور چیز بتاؤ، ایک وہ ہے جو بالکل کسی کو ناحق قتل کرے، اور یہ لاپرواہی کا جو قتل ہے، یعنی ایک ڈرائیور صاحب ہے لاپرواہی سے گاڑی چلا رہا اور کسی نے جو ہے نا لاپرواہی میں ہوائی فائرنگ کیا. شادیوں میں کرتے نہیں کرتے، ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بھی بدماش ہے. تم ڈرائیور ہو، پیچھے گاڑی میں 50 آدمی بیٹھے، تم اتنے لاپرواہ ہو، اپنی منمانی تم کرتے ہو. اللہ کی طرف سے آیا، اللہ نے لکھا تھا. ہمارے جیسے لوگ تو جاتے ہیں نا پھر ہر چیز اللہ پر ڈالتے، قسمت میں لکھا تھا، تقدیر میں لکھا تھا، اپنے بچے کی شہادت کو خراب مت کر لو، ہے نا، یہ مت کرو وہ مت کرو، اس طرح بول کر جو ہے نا قاتلوں کو لوگ معاف کرواتے. نہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ آیات. پتہ ہے قصاص عربی میں کس کہتے؟ قصاص کیا ترجمہ ہے قصاص کا؟ ہاں سر بدلا یا کچھ اور بھی؟ قصاص کا بنیادی ترجمہ ہے کسی کا قدم بقدم تعاقب کرنا، قدم بقدم تعاقب اس کا کرنا، بچ نہیں پائے وہ، بلا گرفت نہیں رہ جائے. ایک دفعہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دو، نا چٹھی کا دودھ اس کو ایک دفعہ جو ہے نا بھلے اس نے اشتعال میں آ کر کیا ہو، ایک دفعہ اس کو کٹہرے میں تو لاؤ. یہ سے قصاص، قدم بقدم اس کے پیچھے جانا. اور یہ قدم بقدم کون جائے گا؟ مقتول والے تو نہیں جائیں گے، یہ ریاست جائے گی، یہ حکومتیں جائیں گی، یہ پولیس کا کام، سب سے زیادہ پولیس پر ذمہ داری، سب سے اس کی ذمہ داری کہ وہ قاتل تک پہنچے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا پولیس کا ادارہ بہت زبردست ادارہ ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرے. پھر ریاست جو ہے نا قدم پر قدم اس کے، پوری ریاست داؤ پر لگے گا، قاتل کو ہم نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ پہاڑ کے جو ہے نا کسی کونے میں، دنیا کے کونے میں چھپا ہوا، اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور بدلے کو بھی کہتے ہیں، مماثلت کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ قصاص اگر زیادہ ہوئے گا نا پھر وہ قصاص نہیں، پھر وہ ظلم ہے. کسی نے ایک آدمی کو قتل کیا تم جا کر 10 کو قتل کرو، وہ بھی نہیں. اور فرمایا نا لکم فی القصاص حیات، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. قاتل کو انجام تک پہنچانے میں سارے لوگوں کو پھر کیا ملے گا؟ زندگی ملے گا. پھر قاتل لوگ ڈر جائیں گے یار اس قاتل کو کسی نے معاف نہیں کی، نہ پولیس نے گپلا کیا، نہ عدالتوں نے کیا، نہ وکیلوں نے کیا، نہ گواہوں نے کیا، نہ حکومت نے کی، نہ ریاست نے کی، نہ مولوی صاحب ادھر گیا، نہ پیر صاحب گیا. یہ تو سب مقتول کے ساتھ، پورا معاشرہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، میں تو اکیلا رہ گیا ہوں. پھر وہ کسی کو قتل کرے گا، پھر دوسرے کسی کو قتل کریں گے، معاشرے کو زندگی ملے گی. اور جب ہر ایک قاتل کے ساتھ
پھر معاشرے کو زندگی ملے گی؟ کیا میں قتل کروں گا، جا کر 1 کروڑ روپے وکیل کو دوں گا، 2 گواہ لاؤں گا، 3 گواہوں کو خریدوں گا، سرکاری وکیل کو خریدوں گا، FIR اپنی مرضی پر کٹواؤں گا، عدالتوں کو جو ہے نا راستے سے ہٹاؤں گا، وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کر سکتے۔ پیروں کا ایک پورا جو ہے نا جمکٹھا بناؤں گا، اس کے پاس لے جاؤں گا، بڑے بڑے اولیاء کرام بزرگان دین، کیا بزرگان دین کا ایک جو ہے نا لشکر بناؤں گا۔ آغا صاحب کو گاڑی کے پہلے اس میں بٹھاؤں گا نا، آغا صاحب ہے، مرشد صاحب ہے، مرشدوں کا بڑا قدر کرتے، بزرگوں کا، علماء کا کرتے ہیں نا۔ وہ جب اتنے سفید کپڑے والے آئیں گے ایک غریب کے بیٹھک میں، وہ تو پھر کون اس کو معاف نہیں کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ کہ سانس میں حیات، اے عقل والو، دیکھو آج بھی جہاں جہاں انسانوں کو تحفظ، جہاں جہاں قاتل جو ہے نا اس کو پتہ، اس معاشروں میں امن ہے نہیں ہے، تحفظ ہے نہیں ہے، جان محفوظ، مال محفوظ، عزت محفوظ، آبرو محفوظ، دین محفوظ۔ اور دیکھو عقل والو، جس معاشرے میں قاتل کو پکڑنی ہے، قاتل کا پکڑنی کیا حالت ہے؟ کیا حالت؟ بڑے بڑے مالدار بیچارے محنت کرو کر اس کو اغوا کر دو، لے جاؤ، مجھے 25 کروڑ روپے دے دو، نہیں دیتا ہو تمہارا انگلی کاٹوں گا، پھر دوسرا انگلی کاٹوں گا، پھر تیسرا کاٹوں گا، پھر چوتھا کاٹوں گا۔ پھر ادھر کوئی سرمایہ کاری کرے گا؟ کوئی مالدار ادھر آئے گا؟ ہر ایک کو میں ایسے، آپ ایک غریب کو کیوں ماریں گے؟ اس غریب کے پیچھے بچے نہیں ہے؟ ذرا سوچو یار، جس کو میں قتل کر رہا ہوں اس کے بچوں کو میں یتیم نہیں کر رہا ہوں، اس کی بیوی کو میں بیوہ نہیں کر رہا ہوں، اس کی ماں کو میں نہیں رلا رہا ہوں، اس کے باپ کا کندھا میں نہیں توڑ رہا ہوں، اس کے پورے گھر میں ماتم نہیں برپا کر رہا ہوں۔ میں مسلمان ہوں، مجھے شرم نہیں آتا؟ اپنے اشتعال، اپنے نفس پر مجھ کو قابو نہیں ہے، اپنے غصے پر مجھ کو قابو نہیں۔ اے عقل والو، قصاص میں زندگی ہے، لعلکم تتقون، اگر تم تحفظ چاہتے ہو، اگر تحفظ جان کا چاہتے ہو تو قاتلوں کو مت چھوڑو۔ لیکن ہم کو تو جان بھی عزیز نہیں، ہم کو تو بدماش لوگ عزیز، ہم لوگوں کو غنڈے عزیز ہے، جس کے پاس 20 کلشن کوفے نا وہ ہمیں عزیز ہے۔ اپنے بچے عزیز نہیں ہے، اپنی جان عزیز نہیں ہے، اپنا مال عزیز نہیں ہے، امن عزیز نہیں ہے، تحفظ عزیز نہیں ہے۔ اگر ہم کو جان عزیز ہوتا تو ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، ہم مظلوم کے ساتھ ہوتے۔ اور جس دن پورا معاشرہ مقتول کے ساتھ کھڑا ہوئے گا نا، مظلوم کے ساتھ، پھر دیکھ آپ کے معاشرے کو اللہ کی رحمت اس پر آئے گا نہیں آئے گا؟ پھر دیکھنا اس کو ترقی کرے گا نہیں کرے گا، محبتیں آئیں گی نہیں آئیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔